میری اطلاع یہ ہے کہ 1 بلین اور کی ڈیمانڈ آ گئی بھی ہے سعودی عربیہ سے، کیونکہ کہ ہندوستان اپنے ایگریکلچرل امپورٹس پر جو ایوریج ڈیوٹی لگاتا ہے 60%، ماشاءاللہ ہماری ہیلو گائز، جے ہند، کیسے ہو آپ سب؟ ویلکم مائی یوٹیوب چینل ہندوستان اسپیشل۔ پاکستان اور سعودی عرب کے سبند بہت خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے سعودی عرب نے پاکستان سے اپنے $1 بلین مانگے، جو کہ اس نے قرض کے روپ میں پاکستان کو دیے تھے۔ اب نئی رپورٹس کے مطابق سعودی عرب پاکستان سے $1 بلین اور کی مانگ کر رہا ہے۔ اس سے پاکستان پوری طرح سے گھبرایا ہوا ہے، کیونکہ پہلے 1 ارب تو پاکستان نے چین سے لے کر سعودی عرب کو دے دیے تھے، لیکن اب وہ اس بات سے گھبرایا ہوا ہے کہ اب اتنے سارے پیسے کہاں سے لائیں گے۔ اس ویڈیو میں بھارت کی ایگریکلچر پالیسی کی بھی بہت تعریف کی گئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں محمد مالک اور حفیظ پاشا نے اور کیا کہا، تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی ہمیں سعودی عربیہ نے $1 ارب اپنے مانگ لیے، اور ہماری طرف سے کہا گیا کہ جی وہاں حالات ایسے نہیں ہیں۔ وہ میں تو لاجک نہیں مانتا، کیونکہ ان کے ہنڈریڈز آف بلینز ہیں اور لگے ہوئے دنیا میں 0% انٹرسٹ پہ بھی، یہاں تو 3% پہ تھا، تو ہمیں چین سے مانگ کے دینے پڑے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ 1 بلین اور کی ڈیمانڈ آ گئی بھی ہے سعودی عربیہ سے، کیونکہ ٹوٹل 3 بلین تھا، اس میں سے 1 بلین اور بھی مانگا گیا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے 3 بلین اپنے مانگ لیے ڈالر، تو کیا اس سے کوئی بہت بڑا ہمارے پہ کوئی فرق پڑتا ہے، امپیکٹ پڑتا ہے ہماری فائنینشیل بات یہ ہے کہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے سعودی عربیہ کا، جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اپنی مہم چلائی کہ پیسے ریز کریں، تو سب سے زیادہ سپورٹ جو ہمیں اس وقت دیا گیا، آپ کو یاد ہوگا 2019 میں تقریباً $3 ارب تو انہوں نے ڈپازٹ کے طور پہ رکھے۔ اس کے بعد میں انہوں نے ہمیں ایک $3.2 ارب کا ایک آئل ڈیفرڈ پیمنٹ فیسلٹی دیا کہ ہر سال آپ ایڈوانس میں لے لیں چیزیں، پھر ہمیں بعد میں پیمنٹ کریں۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ انہوں نے اگرچہ یہ ڈپازٹ سے 1 ارب تو لے لیا ہے واپس، اگر 1 اور ارب مانگ رہے ہیں، دوسری طرف ہمیں ہر سال وہ آئل ڈیفرڈ فیسلٹی کی پیمنٹ کرنی ہے، وہ تقریباً $800 ملین ہے۔ ماضی میں تو وہ لیتے نہیں تھے، کہہ دیتے تھے لیکن مانگتے بھی نہیں تھے ہمارے زمانے میں، نہیں لیتے، ہم ہی لائے تھے۔ دنیا کو یہ بتایا جاتا تھا کہ ڈیفرڈ ہے، لیکن کبھی لیتے نہیں لیے تھا، ہم سے لیا نہیں۔ میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ بم پھٹنے کے بعد میں 2-3 ملکوں نے جو ہمارا ساتھ دیا تھا، اس میں سعودی عربیہ، کویت، چائنا۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ کو 2 سے لے کر $3 ارب جلد سے جلد واپس کرنا پڑے، تو اس سے پریشر تو پڑتا ہے، اس لیے کہ آپ کے ریزروز کی پوزیشن چائنا سے مانگ لیں گے، پہلے بھی تو مانگا جی، مگر چائنا کے ساتھ مانگنے میں یہ ہے کہ اگر کمرشل بینک سے لیتے ہیں چائنا کے، تو وہ کمرشل ہوتے ہیں، 3 سال کا ہوتا ہے، اور پھر آپ کو لائبور پلس 3% تقریباً دینا پڑتا ہے، وہ بھی شارٹ ٹرم ہے، 3 سال واپس۔ پروجیکٹس ہوں چائنا سے، اگر ہم پروجیکٹس پہ پیسہ لیں تو وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ایک عرصے کے لیے ہوتا ہے اور اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے ملک پر۔ یہ جو بیلنس آف پیمنٹس ٹائپ آف سپورٹ ہے، اس سے حالات کوئی بہتر نہیں ہوں گے، صرف یہ کہ آپ کو نظر آئے گا کہ ریزروز میں تھوڑا اضافہ ہے۔ ایگریکلچر کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کیا پالیسی میکر سارے وہ ہمارے اربن بیٹھے ہوئے ہیں اور بزنس مین گرو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایگریکلچر اگنور ہو رہا ہے؟ اور ابھی آپ تقریباً $2.5-3 بلین کی امپورٹ کریں گے جی، اور یہ بھی سوچئے آپ سر $48 کروڑ کا تو آپ آٹا بھی امپورٹ کریں گے، امپورٹ کرنے والے، شرم کی بات ہے۔ ویٹ امپورٹ کریں گے۔ ہم یاد ہے کہ 1999 میں جب ہم حکومت میں تھے، ہم نے پہلی دفعہ ویٹ سیلف سفیشنسی حاصل کی تھی۔ ایک بات میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ ہماری جو ٹیرف پالیسی ہے، مجھے یہ سمجھائیں کہ ہندوستان اپنے ایگریکلچرل امپورٹس پر جو ایوریج ڈیوٹی لگاتا ہے 60%، ماشاءاللہ ہماری ایوریج ڈیوٹی 8%۔ یہاں پاکستان میں کیوں گائے گا؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ملک کا بیک بون جو ہے ابھی بھی، اور اگر ہمیں ایکسپورٹس بڑھانے ہیں تو وہی اسپیشلائزڈ فوڈ ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس ہوں گے ہمارے۔
ہم IT میں تو کمپیٹ نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر باتیں کرتے ہیں. پرائم منسٹر نے مجھے یاد ہے ایک اسپیچ میں کہا کہ ہم نے چائنا سے ہی بات کی ہے, ہم ان کی ٹیکنالوجیز لائیں گے, چائنا ہمارا, اس کو ہم فزیکلی ہم چائنا کو ہی بہت ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, ایگریکلچرل ایکسپورٹس اینڈ آل دیٹ, لیکن ان کی باتیں پالیسی میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہی. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ود آل ڈیو ریسپیکٹس کچھ عرصے سے خاص طور پہ پچھلے 2 سال امپلیمنٹیشن میں کمی رہی ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بڑی مناسب وقت پہ مناسب باتیں کرتے ہیں, مگر آپ مجھے یہ بتائیے کہ لوکسٹ کا اٹیک ہمیں پہلے سے پتا تھا, کیا اس پہ ہم نے ٹھیک سے تیاری کی تھی؟ تقریباً اندازہ یہ ہے کہ 300 سے 400 ارب کا نقصان کم از کم اس کی وجہ سے ہوگا. یہ کوئی چھوٹا اماؤنٹ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ میں جو گورننس کی بات ہے, بی پریپیئرڈ فار کرائسس اینڈ مینیج دیم کوئکلی. ایک بندے نے میری دونوں بازو کاٹنے تھے, چلے ایک کاٹا ہے, مہربانی, میں بڑی اچھی حالت میں تو نہیں ہوں. مگر اب یہ سوچنا ہے کہ کیا واقعی اگر دنیا میں حالات اتنے خراب رہتے ہیں تو کیا ہم اس سے امیون رہیں گے؟ لیکن دنیا کا مجھے ایک اور بتائیے, میں انفلیشن فگرز دیکھ رہا تھا, دنیا میں کووڈ کے دوران مہنگائی بڑھی نہیں ہے. نہیں بڑھی. ہمارے یہاں بڑھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سپلائی کے فیکٹرز آ جاتے ہیں. جب آپ اگر آپ کے چینی اور آٹے میں ہورڈنگ ہو جاتی ہے فرض کیجئے, تو اس کا کووڈ سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ آپ کا گورننس کا مسئلہ ہے, پرائس ریگولیشن کا مسئلہ ہے. دنیا بھر میں تو مارکیٹس ٹھیک سے آپریٹ کرتے ہیں, وہاں اس طرح کی بدماشی نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو اضافہ ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کھانے پینے کی چیزوں میں 3 چیزوں کو اگر آپ دیکھ لیں, آپ نے ٹماٹر کا ذکر کیا, بالکل ٹھیک ذکر کیا, دوسرا چینی, اور تیسرا آٹا. پیاز سر 51%, دالیں 45-50%. ایبسولوٹلی عام آدمی نے ہی کھانا, اور کیا کھانا ہے؟ بالکل. اب پیاز ٹماٹر بھی نہیں کھائے گا. اب تو ویجیٹیبل گھی بھی آپ کا 25, روٹی آپ کی 15 روپے ٹاپ گئی ہے, نان آپ کا ٹاپ گئی. تو یہ اصل چیز ہے. دیکھیے ایک طرف تو آپ کے روزگاری نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان تھے, اب قیمتوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے 2 گنا ان پر پریشر پڑ رہا ہے. تو کیا اس وقت گورنمنٹ کیا ہونا چاہیے جس وقت نہیں ہو رہا؟ دیکھیے گورنمنٹ کو اپنے بجٹ میں ایک نمایاں ویل ڈیفائنڈ سٹیمولس پیکج لانا چاہیے تھا. خاص طور پہ کنسٹرکشن پروجیکٹس لے آئیں, چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس, راستے بنانے کے, سڑکوں کے صفائی کے, ایجوکیشن کی کیمپین کی. مجھے یاد ہے ایک باری یہ ون آف دا پریویس گورنمنٹ, شاید نواز شریف گورنمنٹ اف آئی ایم ناٹ رانگ, انہوں نے پوری نہروں کی لائننگ اور بھل صفائی شروع کی تھی, جو فائدہ بھی تھا اور یہ بھی ہو گیا. بالکل, بہت اس میں لیبر ابزارپشن ہوتی اور فائدہ بھی ہوتا. ایگریکلچر کو بھی فائدہ ہے, بہت فائدہ ہوتا.